ایک ماں نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو تلقین کی کہ دیکھو بیٹا، اب تم سسرال میں اپنے کام اور کردار سے اپنی عزت اور مقام بنانا، اور اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا، اور میکے جب بھی آنا اپنے شوہر کے ساتھ آنا یا اس کی اجازت سے آنا۔ اور یاد رکھنا، برسوں سے ہماری یہی روایات رہی ہیں کہ بیٹیاں لڑ کر یا شوہر سے ناراض ہو کر میکوں میں آ کر کبھی نہیں بیٹھا کرتی۔ اسی لیے اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس گھر سے یعنی سسرال سے مر کر ہی آنا، کیونکہ یہی برسوں سے ہماری روایات چلی آ رہی ہیں، اور تم نے بھی انہی روایات کو نہ صرف زندہ رکھنا ہے بلکہ اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اب اس ماں سے کوئی پوچھے کہ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے زمانے میں آدھی صدی کا فرق آ چکا ہے، دور جدید نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب نہ وہ زمانے رہے کہ جہاں بیٹیوں کو مر کر آنے تک کی نوبت آتی تھی، اور نہ ہی وہ بڑے لوگ رہے جو رشتوں کا احترام خود بھی کرتے تھے بلکہ اپنی اولاد کو بھی کروانا سکھاتے تھے، اور نہ ہی وہ معاشی حالات رہے کہ جہاں ٹین کی چھتوں کے چھوٹے چھوٹے 2 کمروں میں پورے پورے خاندان سما جاتے تھے۔ نہ ہی دلوں میں وہ وسعتیں رہیں کہ جو ایک دوسرے کے وجود کو پیسے اور جگہ کی تنگی کے باوجود برداشت کر لیا کرتے تھے۔ نہ ہی لہجوں اور رویوں میں وہ شائستگی اور اپنائیت رہی جو گھر کے تمام افراد کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتے تھے۔ تو لہٰذا ماؤں کو بھی چاہیے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنی روایات کو بھی بدلیں، کیونکہ ہر بیٹی کا نصیب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں وہ رانی بن کر راج کر رہی ہوتی ہے تو کہیں بیچاری کو نوکرانی بنا کر مظالم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ماحول اور رویوں کے مطابق بیٹیوں کی تربیت کریں۔ اگر سسرال میں میکے جیسا پیار اور اپنائیت ملے، بہو کو بیٹی کی طرح سمجھا اور رکھا جائے، تو بیٹی پر بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ساس، سسر یا نند دیور کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ اس گھر کی بہو ہے۔ اسے بھی بیٹی اور بہن کی طرح اس گھر کی حفاظت اور خیال کرنا ہوگا۔ اور اگر جہاں بیٹی کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے کی کوشش کی جائے، اس پر چلتے پھرتے طنز کے تیر برسائے جائیں، اسے جہیز کم لانے یا نہ لانے کے تانے دیے جائیں، اس کے والدین کی حیثیت کا مذاق اڑایا جائے، گھر کا ہر فرد اسے اپنی رعایا سمجھ کر برتاؤ کرنا شروع کر دے، تو وہاں وہ برسوں پرانی روایات نہیں کام آتی بلکہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ان عیاروں اور مکاروں کی لائن اور لینتھ کو درست کرنا لازمی ہو جاتا ہے، تاکہ ان بیٹیوں کی بھی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہو سکے جو بیچاری اپنے ماں باپ کی صدیوں پرانی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے سسرالیوں کے ہاتھوں خود زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آج کی صدی اور آج کے حالات ماؤں سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو دونوں طرح کے حالات کے لیے تیار کر کے رخصت کریں۔